جب جنگ مسلط ہو جاتی ہے اور خاص طور پہ ایسے ممالک کے درمیان جو اٹامک پاور ہوں تو اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں رہے گی، کیونکہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم ہر اس قدم پہ جائیں گے جس سے ہمارے پاکستان کی سالمیت جو ہے اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج انٹرنیشنل ورلڈ کو یہ سوچنا چاہیے اور انڈیا کو یہ بتا دینا چاہیے کہ کسی قسم کی ایگریشن جو ہے اس کو پاکستانی قوم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کا یہ آگسٹ ہاؤس جو پورے بلوچستان کی نمائندگی کرتا ہے، اس نے آج اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے کہ بلوچستان کے لوگ اپنی بہادر افواج کے ساتھ ہیں، اپنے پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہیں۔ کسی قسم کی ایگریشن ہوئی تو آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ اس ایگریشن میں اپنے افواج کے ساتھ ہوں گے، پاکستان کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ اپنے افواج کے ساتھ کھڑے رہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ سوچ کے ہوش کے ناخن انڈیا کو لینے چاہیے کہ آپ جس قوم سے ٹکر لینے جا رہے ہیں وہ قوم اپنی سالمیت پہ کمپرومائز نہیں کرتی ہے، وہ قوم ایگریشن پہ کمپرومائز نہیں کرتی ہے۔ ہماری جو پروفیشنل فورسز ہیں، ہماری جو پاکستان کی بری، بحری اور فضائی فوج ہے، وہ بہت پروفیشنل فوج ہے اور اس نے ہر دفعہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جنگ سے دور رہنا چاہتی ہے، لیکن جب جنگ مسلط کی گئی ہے تو اس کا جو جواب دیا گیا ہے وہ بہت شاندار جواب ہے، اور اس دفعہ بھی پاکستانی قوم محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ہمیں یہ فخر ہے اپنی افواج پر کہ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی ایگریشن کا جواب وہ اس طریقے سے دیں گی کہ دشمن کے دانت کھٹے ہوں گے۔ مشن کی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جو باقی ایجنڈا تھا جس میں اسد بلوچ صاحب کی ایک شاید اٹینشن کی نوٹس تھا یا کچھ اور چیزیں تھیں، اس کے لیے جو سرکاری قانون تھا وہ نیکسٹ ڈے کے لیے ہم نے آپ کو پوسٹ پون کرنے کا کہا ہے۔ جہاں تک یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا ایک ایکٹ ہے وہ آیا ہے، وہ ہماری اپوزیشن سے بات ہوئی ہے، اس کو ہم آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو فی الحال ڈیفر کر دیں۔ ہم اس کو دوبارہ ایک بار لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس کو ہم درست کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ کچھ اعتراضات ہیں جو مناسب ہیں اور وہ اس کو ہم ڈیفر کرنے کی ریکویسٹ سیکرٹری صاحب سے بھی کی ہے، آپ سے بھی کر رہا ہوں، اس کو ڈیفر کر پورا جو ریمیننگ ایجنڈا ہے اس کو نہیں، اس کو ڈیفر کر کے اگر درست اس کو کر کے ہم لے آئیں گے۔ آپ کا اعتراضات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ بجا ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں قرارداد پہ سلیم کھوسہ صاحب سے اسپیشل پرمیشن، لیکن اس قرارداد سے پہلے جناب اسپیکر دو چیزوں پہ میں اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس ہاؤس کا ایک ڈیکورم ہے، وہ ڈیکورم نہ صرف ہاؤس کے ممبرز پہ بائنڈنگ ہے بلکہ جو لابی میں دوست بیٹھے ہیں ان پر بھی اس کی بائنڈنگ ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے دوست ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی کچھ احباب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لابی کا اس پارلیمنٹ کا ایک احترام ہے اور یہ آپ کے لاز میں، آپ کے رولز میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سو آپ سے درخواست ہے، آپ کے سیکریٹریٹ سے درخواست ہے کہ جو مہمان ہیں تھوڑی سی ایڈوکیسی کر لیں اور ممبرز بھی اس پر وہ کریں۔ دوسرا، میں اپوزیشن کے دوستوں کو اور حکومت کے دوستوں کو، کیونکہ اس فورم پہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ اے ایریاز کی کنورژن، اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی توجہ چاہیے مجھے، میں نے اس فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ کنورژن آف بی ایریاز انٹو اے ایریاز نہیں ہو رہی۔ اب خاص طور پہ بولان میں جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد وزیر اعظم صاحب یہاں تشریف لائے تھے اور یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ کنورژن آف ایریاز، بی ایریاز انٹو اے ایریاز کی بات چیت ہوئی تھی اور اس کے لیے حکومت ایک سوچ بچار کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا اپوزیشن کے دوستوں کو میں آج سے ہی آن بورڈ لے لوں، کیونکہ میں نے اس فلور پہ کہا تھا کہ ایسی کوئی تجویز نہیں ہے، تو وہ تجویز اب ہے، جب وہ میچور ہوگی تو ہم اس کو یقیناً اس اسمبلی میں لے کر آئیں گے اور اس پر بحث اور مباحثہ ہوگا۔ اب میں کیونکہ میں نے ادھر کہا تھا تو میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اب کوئی کوڈ نہ کر دے کہ آپ نے یہ کہا تھا، تو وہ اس طرح ہے۔ سیکنڈ قرارداد پہ میں آنا چاہتا ہوں جو ایک مشترکہ قرارداد ہے اپوزیشن کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے۔ نہ صرف اس کی میں مکمل حمایت کرتا ہوں بلکہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اپوزیشن کے تمام ممبرز جو ہیں وہ بھی اس قرارداد کے حق میں ہیں، اور جہاں پاکستان کی سالمیت کی بات ہو تو ہمارے جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں یا نیشنل لیول پہ ہیں، وہ تمام پس پشت چلے جاتے ہیں اور پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی جو مستحکم کرنا ہے اس کو، وہ ہمیشہ سے آگے آتا ہے اور یہی زندہ قوموں کی روایت ہے۔ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اس انسیڈنٹ میں جو ایک فالس قسم کا ایک آپریشن جو ہے وہ انڈیا نے کیا اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ملوث ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے واقعات انڈیا میں ہوئے ہیں
وہ واقعات زیادہ تر خاص طور پہ انڈین کشمیر میں جو ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر جو تانے بانے ہیں وہ خود ادھر کی انٹیلیجنس ایجنسی سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایگریشن دیکھنے میں آئی ہے جناب اسپیکر، یہ جو ایگریشن ہے انڈیا کی طرف سے یہ بڑی الارمنگ ہے. یہ صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان بلکہ یہ ریجنل پیس کی طرف ایک الارمنگ سی سچویشن ہے. اس پہ ریجنل پیس نے متاثر ہونا ہے. ریجن میں جتنا امن ہے اس میں صرف پاکستان اور انڈیا نے متاثر نہیں ہونا ہے بلکہ باقی ممالک نے بھی متاثر ہونا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈین اس ایگریشن کو ہمیں پوری دنیا میں واضح کر دینا چاہیے کہ اس سے جنگ جو ہے وہ کبھی اچھی چیز نہیں رہی ہے. لیکن جناب اسپیکر، جب جنگ مسلط ہو جاتی ہے اور خاص طور پہ ایسے ممالک کے درمیان جو اٹامک پاور ہوں تو اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں رہے گی، کیونکہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم ہر اس قدم پہ جائیں گے جس سے ہمارے پاکستان کی سالمیت جو ہے اس پر کوئی آنچ نہ آئے. تو میرا خیال ہے کہ آج انٹرنیشنل ورلڈ کو یہ سوچنا چاہیے اور انڈیا کو یہ بتا دینا چاہیے کہ کسی قسم کی ایگریشن جو ہے اس کو پاکستانی قوم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کا یہ آگسٹ ہاؤس جو پورے بلوچستان کی نمائندگی کرتا ہے، اس نے آج اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے کہ بلوچستان کے لوگ اپنی بہادر افواج کے ساتھ ہیں، اپنے پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہیں. کسی قسم کی ایگریشن ہوئی تو آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ اس ایگریشن میں اپنے افواج کے ساتھ ہوں گے، پاکستان کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ اپنے افواج کے ساتھ کھڑے رہوں گے. میری یہ جو انڈینز نے سنتاس معاہدے کے بارے میں جو بات کی ہے، یہ معاہدے انٹرنیشنل بائیلیٹرل معاہدے ہیں، یہ اس طرح بیانات سے ختم نہیں ہوں گے. اور اگر انڈیا یہ ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے. بیکاز اگر پانی کے معاملے پہ یہ پاکستانی قوم اس معاہدے کو اپنے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کی لائن سمجھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، اور ہم جنگ سے دریغ نہیں کریں گے اگر سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں، یو این ہے یا باقی فورمز ہیں، اس پر تو جائز یقیناً جائے گا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کو پھر جنگ تصور کیا جائے، اور یہ جنگ تصور کی جائے گی، اور کسی صورت میں بھی اس طرح کے بائیلیٹرل معاہدے جو ہیں ان کی خلاف ورزی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ سے پیس لونگ ملک رہا ہے. پاکستان نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان پیس کو پروموٹ کرے. لیکن اگر جنگ مسلط کی جائے گی اور اگر جنگ کو زبردستی مسلط کیا جائے گا تو پاکستانی قوم نے ہمیشہ اس کا جو ایگریشن کا جواب ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے دیا ہے. پچھلی بار تو چائے پلائی گئی تھی، اس دفعہ شاید کچھ اور پلایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ سوچ کے ہوش کے ناخن انڈیا کو لینے چاہیے کہ آپ جس قوم سے ٹکر لینے جا رہے ہیں وہ قوم اپنی سالمیت پہ کمپرومائز نہیں کرتی ہے، وہ قوم ایگریشن پہ کمپرومائز نہیں کرتی ہے. ہماری جو پروفیشنل فورسز ہیں، ہماری جو پاکستان کی بری بحری اور فضائی فوج ہے، وہ بہت پروفیشنل فوج ہے، اور اس نے ہر دفعہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جنگ سے دور رہنا چاہتی ہے. لیکن جب جنگ مسلط کی گئی ہے تو اس کا جو جواب دیا گیا ہے وہ بہت شاندار جواب ہے، اور اس دفعہ بھی پاکستانی قوم محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور ہمیں یہ فخر ہے اپنی افواج پر کہ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی ایگریشن کا جواب وہ اس طریقے سے دیں گی کہ دشمن کے دانت کھٹے ہوں گے. میں ایک بار پھر تمام آگسٹ ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک قرارداد جو متفقہ قرارداد کے طور پہ منظور ہونے جا رہی ہے، میں ایوان کا شکر گزار ہوں، اور بلوچستان کے لوگوں کو اور حکومت جو فیڈرل حکومت ہے اس کو بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جس قسم کے فیصلے وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے لینا چاہتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم پاکستان جس قسم کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کی عوام اور بلوچستان کے پارلیمنٹ ان تمام فیصلوں کو نہ صرف سیکنڈ کرے گی بلکہ ان کے پشت پہ کھڑی ہوگی. شکریہ. پاکستان زندہ باد.